اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویرفع المستضعفین ویذو المستکبرین الحمد للہ قاصب الجبارین مبیر الظالمین ونکال الظالمین وصریخ المستصرخین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید النبی الأمی القرشی الہاشمی الابتحی حبیب الہ العالمین مولانا بالقاسم المصطفیٰ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. سیم الامام المبین الحجت الثانی عشر المہدی المنتظر اللہم صلوات اللہ وسلامہ علیہ الذي يملأ الله الأرض به قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. حضرات گرامی قدر مومنین و مومنات، تبرکاً و تیمناً آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور مولا کی بارگاہ میں شفا کی نیت سے، اپنی شفا، کیونکہ میں بیٹھ لگا کر اس وقت مجلس کے لیے آیا ہوں، اور یہ وہ در ہے کہ جہاں پر تمام روحانی اور جسمانی مریضوں کو شفا ملتی ہے. لہذا میں بھی شفا کی نیت سے آپ حضرات کی خدمت میں آج کی جو مجالس ہوں گی اس مجلس کی بسم اللہ کے طور پر آپ حضرات کے سامنے ہوں. آج کا دن جمعہ کا دن ہے اور کچھ حالات اور واقعات ایسے چل رہے ہیں انٹرنیشنل طور پر کہ میں نے جو مضمون منتخب کیا ہے اس کو آپ حضرات مومنین اور مومنات کے گوش گزار کرنا بہت ضروری ہے. بہت مختصر طور پر آپ حضرات کی خدمت میں آپ حضرات کی توقع سے بہت کم آپ کو اس عبادت میں شریک کروں گا. انشاءاللہ بعد میں آنے والے ذاکرین اور علماء آپ سے خطاب کریں گے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. زمانہ غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے اور اس زمانے کو علماء کرام نے اور روایات نے دو حصوں پر تقسیم کیا ہے. غیبت کبریٰ میں ایک روایت یہ کہتی ہے کہ یہ یاس و حسرت و نا امیدی کا زمانہ ہے، اور ایک روایت یہ کہتی ہے کہ یہ ایمان کی شکوفائی کا زمانہ ہے، کامل الایمان ہونے کے ایام ہیں. غیبت، اب ان دونوں روایات کو جمع کیسے کیا جائے؟ ایک روایت یہ کہتی ہے کہ یہ ظلمت، تاریکی، کھٹا ٹوپ، اندھیرا، نا امیدی، حسرت و یاس کا زمانہ ہے. ایک روایت یہ کہتی ہے کہ ان دنوں میں مومنین غیبت امام علیہ السلام میں کامل الایمان ہوتے ہیں، وہ ویسا عمل کرتے ہیں جیسا امام چاہتے ہیں. بات یہ ہے عزیزان گرامی، بات کو بہت جلدی سمیٹ دوں، یہ حسرت و یاس اور نا امیدی کا زمانہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ڈھلم الیقین ہے، جن کا ایمان ضعیف ہے. لیکن جن لوگوں کا ایمان کامل ہے ان کے لیے امام کا حضور اور ظہور برابر ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. یا زندہ باد. کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں
صاحبان ایمان ہی ہوتے ہیں کہ فزیکلی وہ امام کے پاس رہیں، فزیکلی امام ان کے سامنے رہیں، جسمانی طور پر انہیں امام کو وہ دیکھ سکیں، ان سے وہ ملاقات کر سکیں، ان سے وہ مصافحہ کر سکیں۔ ایسے ہوتا ہے، یہ لوگ وہ ہیں کہ مثال کے طور پر آپ حضرات میں بہت سے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ڈاکٹرز بھی ہو سکتے ہیں، انجینئرز بھی ہو سکتے ہیں، کچھ اور پیشے سے وابستہ لوگ ہو سکتے ہیں جنہیں ہم پہچانتے نہیں ہیں۔ اس بھیڑ کے اندر وہ لوگ آئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، میں انہیں جانتا نہیں ہوں۔ اس بھیڑ کے اندر شخص تو موجود ہے لیکن شخصیت غائب ہے۔ اب ہم نے ملاقات کی مجلس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کون؟ کہا کہ جی میں ڈاکٹر محمد رضا مثلاً فلاں جگہ سے آیا ہوں، میں جبل پور سے آ گیا، میں فلاں جگہ سے آ گیا۔ میں سمجھا کہ یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، صحیح ہے، یہ مجلس میں موجود تھے، پرسن موجود تھا، پرسنالٹی غائب تھی، شخص موجود تھا، شخصیت غائب تھی۔ عزیزان گرامی قدر، ان لوگوں کے لیے امام جو ہے وہ پردہ غیبت میں ہے، یعنی امام حاضر تو ہیں مجلس میں، ظاہر نہیں ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد والے۔ ایک ایمان کا یہ والا طبقہ ہے، ایک ایمان کا دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جس کے لیے امام کا ظاہر ہونا یا حاضر ہونا، ظہور ہونا کوئی فرق نہیں کرتا ہے۔ دلیل میں اس طریقے سے دوں گا، روایت کے اندر موجود ہے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، مسجد نبوی میں تشریف لائے، ابو بصیر پاس کھڑے ہوئے ہیں۔ ابو بصیر کو امامت کا مسئلہ چھڑ گیا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بصیر سے کہا کہ ابو بصیر، یہ امامت کا مسئلہ، اس میں ضروری نہیں ہے کہ انسان فزیکلی ملے بھی، اپنے نقل میں معنی کر رہا ہوں۔ کہنے کہ دیکھو یہ مسجد نبوی سے لوگ نکل رہے ہیں، اصحاب ہیں، ہمارے نانا کا مدینہ ہے، ہمارے ہم وطن بھی ہیں، آپ ان سے پوچھو کہ ابا جعفر کو انہوں نے کہاں دیکھا؟ نہیں، مجھے امام صادق اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ابا جعفر کہاں ہیں، ابو جعفر کہاں ہے؟ تو ابو جعفر یعنی امام صادق علیہ السلام ابو بصیر ہیں، اور ایک امام علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہے کہ جن کا نام ہے ہارون مکفوف۔ ہارون مکفوف امام کے ساتھ ہیں، وہ بھی نابینا ہیں، دور کھڑے ہوئے ہیں۔ تو ابو بصیر نے ان لوگوں سے مسجد سے باہر جا رہے تھے، پوچھتے ہیں کہ ابو بصیر کو، امام صادق کو دیکھا کہاں ہے؟ تو مجمع میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں امام کہاں ہے۔ یہ اگنور کرنے والی بات، نظر انداز میں، ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ وہ زمانہ دکانیں سجی ہوئی تھی، دکانوں کا زمانہ ہے، کہا معلوم نہیں کہاں ہے وہ۔ تو مولا ہنسے، اب کہتے ہیں کہ ہارون سے پوچھو، ہارون مکفوف سے پوچھو۔ تو ابو بصیر نے ہارون مکفوف سے پوچھا، نابینا ہے ہارون مکفوف۔ کہتے ہیں ابو بصیر یہ بات تمہارا امام کہاں ہے؟ کہا کہ تمہارے بازو میں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو ابو بصیر کہتے ہیں کہ تم تو نابینا ہو، تمہیں کیسے معلوم؟ کہتے ہیں کہ ابو بصیر، امام اور امامت جو ہے وہ آنکھوں سے دیکھنے والی چیز نہیں ہے، یہ دل کی گہرائیوں سے دیکھی جاتی ہے۔ صلوات بھیج دے محمد والے محمد پر۔ عزیزان گرامی قدر، لہٰذا امام علیہ الصلوۃ والسلام، بس یہ مجلس کے آخر میں ابھی بہت مختصر ہے، آپ کا اپنا میں چھوٹا سا ٹیسٹ بھی لوں گا اور آپ ممبر چھوڑ دوں گا۔ عزیزان گرامی قدر، تو یہ زمانہ غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے، اس میں ہمارا امتحان، اس امتحان کو کیسے آپ سلامتی کے ساتھ دیں گے، سلامتی کامل ایمان کیسے ہوں گے؟ عزیزان گرامی قدر، آج کا دن آپ دعائے عہد پڑھتے ہیں روزانہ؟ دعائے عہد میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی مجدد فی صبیحۃ یوم ھذا وما عشت من ایامی عہدا وعقدا بیعۃ لہ فی عنقی لا احول عنہا ولا ازول ابدا۔ اے میرے مولا، غور سے میری ماں بہنیں سنیے گا، اے میرے مولا، آج کے دن میں مومن کہتا ہے، اس دعائے عہد کا فائدہ یہ ہے جو مفاتیح الجنان کے اندر بھی موجود ہے، اور بہت سی دعاؤں کی کتابوں میں، ساری دعاؤں میں دعائے عہد موجود ہے۔ اس میں اس دعا عہد کے لیے روایت کے اندر یہ موجود ہے، اس کی فضیلت میں، کہ جو انسان 40 دن دعائے عہد کو پڑھتا رہے گا، یا تو وہ امام علیہ السلام کے ظہور تک مرے گا نہیں، اور اگر امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور سے پہلے وہ مر بھی گیا
تو امام علیہ الصلوۃ والسلام جب آئیں گے تو کہنے والا سرحانے قبر کے پکارے گا، اے مومن تو بڑا یاد کرتا تھا اپنے امام کو، چل اس امام کا ظہور ہو چکا ہے، تجھے بلایا ہے۔ صلوات بھیج دے محمد والے محمد پر۔ اللہم انی اجدد فی صبیحۃ یومی ھذا، اے میرے مولا آج کی صبح میں میں آپ سے تجدید عہد کرتا ہوں، یعنی اپنا ایگریمنٹ جو آپ کے ساتھ ہے اسے رینیول کرتا ہوں ہر صبح۔ وما عشت من ایامی، جب تک میں زندہ ہوں، عہدن جو ایگریمنٹ، جو عہد، جو قسم میں نے کھائی ہے، عقدن لہو فی عنوقی، جو میں نے اپنی گردن میں ڈالی ہے، لا احول عنہا ولا ازول ابدا، نہ میں کبھی اس سے مکروں گا نہ کبھی اس سے منہ پھیروں گا بلکہ قائم رہوں گا۔ اے میرے مولا، اگر اب اس کے اندر ہوتا ہے پروردگار عالم، اللہم اجعلنی من انصارہ وعامانہ، اے میرے مولا پروردگار عالم مجھے امام زمان علیہ السلام کے اعوان اور انصار میں سے قرار دے، والذابین عنہ، اور مجھے مولا کا دفاع کرنے والوں میں قرار دے۔ سنیے گا بڑے غور سے، اس مجلس کے اندر میری کوئی بہت واہ واہ نہیں ہے لیکن انفارمیٹیو مجلس ہے آپ کے لیے۔ والذابین عنہ، میرے مولا اے پروردگار عالم مجھے مولا کے مددگاروں میں اور ان کا دفاع کرنے والوں میں۔ ذاب بن یذب آتا ہے، حرم امام حسین السلام نے ہجری 61 میں نعرہ لگاتا ہے، حل من ذاب بن یذب عن حرم رسول اللہ، کہ رسول اللہ کے حرم سے ان خواتین کا دفاع کرنے والا کون ہے۔ ہم آج دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہمیں حرم ائمہ معصومین، حرم اہل بیت کا دفاع کرنے والوں میں، حرم امام زمانہ کا دفاع کرنے والوں میں قرار دینا۔ عزیزان گرامی قدر، سمجھ گئے آپ؟ یہی وجہ ہے عزیزو، جب 2011 کے اندر داعش حملہ کرتے کرتے سیریا میں حرم جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ تک پہنچا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس یہ 10 منٹ آپ مجھے دیجئے گا ذرا سے، میں اپنا ایک معیار اور اپنا آپ حضرات کا ایک میں چھوٹا سا ٹیسٹ لینا چاہتا ہوں کہ کون ان کے لیے آمادہ ہے، تیار ہے۔ عزیزان گرامی قدر، تو انہوں نے کہا کہ ہم جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حرم کو ڈیمولش کریں گے، منہدم کر دیں گے۔ اس کی جگہ پر آئی ایس نے داعش نے اعلان کیا کہ ہم نعوذ باللہ من ذالک قبر جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کو کھودیں گے، نبش کریں گے، اس میں سے بی بی کی لاش نکالیں گے، اس کو جلا ڈالیں گے، اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر یزید کا اسٹیچو یعنی مجسمہ بت کھڑا کریں گے۔ کہاں پر؟ جہاں پر آج جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا ہے۔ سلام ہو سید المقامہ جناب سید حسن نصر اللہ پر۔ میں خود گیا 2011 میں بلا تشبیہ، جہاں پر یہ الباقی لکھا ہوا ہے، حرم سے اتنی دور، شہید سلوٹ مارتے ہوئے جناب زینب کبریٰ کے حرم کو، اس پر حسن نصر اللہ کا ایک سلوگن، ایک فرمان لکھا ہوا تھا، جس پر لکھا ہوا تھا فی حیاتنا لن تذبح زینب سلام اللہ علیہ مرتین، ہم اپنی زندگی میں جناب زینب کو دوبارہ سیر نہیں ہونے دیں گے۔ سمجھ گئے کیا مطلب ہوا؟ اور انہوں نے کہا کہ آج کے بعد ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم سیریا کے اندر موجود ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ یہ جیال لشکر فاطمیون، لشکر زینبیون پاکستان کا، فاطمیون افغانستان کا، اور ایران سے کتنے جیال سپاہ قدس کے دفاع کرنے کے لیے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے مزار پر پہنچ گئے۔ وہ بتانا چاہتے تھے کہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ عباس نامدار ہجری 61 میں تنہا اور مظلوم تھے، 1400 ہجری میں آج امام حسین مظلوم نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، تو یہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، یہ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے تیاری کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی قدر، امام علیہ السلام امام علیہ السلام کے جو صحابی آئیں گے، جو ساتھ میں لوگ آئیں گے، 313 ہیں، کمانڈرز ہیں، وہ عام پبلک نہیں ہے۔ 313 کے اندر 4 انبیاء بھی ہیں،
50 خواتین بھی ہیں۔ میں اپنی ماں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فوج کے کمانڈرز ہوں گے اس میں 4 انبیاء ہیں، 50 خواتین بھی ہیں، لیڈیز بھی ہیں۔ تو کوئی ہم میں سے یہاں پر جو موجود ہیں ہماری ماں بہنوں میں سے یہ نہ سمجھے کہ ہم نصرت امام نہیں کر سکتے، ہم مددگار نہیں ہو سکتے یا نہیں بن سکتے۔ نہیں بن سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، کون لوگ ہیں؟ 50 خواتین، 4 انبیاء، باقی لوگ 300۔ اب یہ معرفت کی یقین ہے، معرفت اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام 313 کا 314 بھی بنا سکتے ہیں، 315 بھی بنا سکتے ہیں۔ ہمارا اگر لسٹ میں نام نہیں ہے، ان کی طاقت اتنی ہے امامت کی، حجت الہی اسے کہتے ہیں کہ لسٹ کو گھٹا بھی سکتا ہے، بڑھا بھی سکتا ہے۔ عزیزو، آپ خالی سر ہلا رہے ہیں، آج یاد رکھیے گا، میں ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ شب عاشور ہے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ چراغ کو گل کیا، اور 3 مرتبہ چراغ گل کرنے کس وجہ سے کیا؟ جسے جانا ہے چلا جائے، جسے رکنا ہے رک جائے۔ 3 مرتبہ آپ کو معلوم ہے جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا کہا تھا کہ بیٹا بھائی عباس، ان سے 1 رات کی مہلت لے کر آؤ عبادت کے لیے۔ نہ، عبادت تو ہر کام حجت خدا کا عبادت، سوئے تو عبادت، اٹھے تو عبادت، گفتگو کرے عبادت، روئے عبادت، ہر کام عبادت۔ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ جب وہ شمع دوبارہ روشن کی تو ایک شخص کو دیکھا، سنیے گا بڑے غور سے، کہ جو کونے میں کھڑا ہوا رو رہا ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، جون تم ہمارے بابا کے غلام کے غلام، جون میں اپنے پروردگار کو پوری لسٹ دے چکا ہوں، پوری لسٹ دے چکا ہوں، عمریں بتا چکا ہوں، جون تمہارا نام ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ ایک مرتبہ جون نے رونا شروع کیا، کہا مولا مجھے معلوم ہے میں حبش کا رہنے والا ہوں، میں سیاہ فام ہوں، مولا میرے پسینے سے بو آتی ہے، مولا آپ اپنے خوشبودار لہو میں میرا لہو نہیں ملانا چاہتے۔ یہ کہہ کہ جون ایک مرتبہ چلنا شروع کیے۔ ایک مرتبہ جب جون کے ذوق کو دیکھا، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ کہا، جون رک جا، اگر تو ہمارے اندر ہماری معرفت میں اتنا ڈوبا ہوا ہے تو پھر سن لے جون، میں نے اپنے اللہ کو، یہ حادثہ نہیں ہے، کربلا کوئی حادثہ نہیں فرماتے امام، کربلا کوئی حادثہ نہیں ہے، یہ توحید اور امامت کے درمیان ایک ایگریمنٹ کا نام ہے، ایک عہد ہے، ایک امتحان دے رہا ہوں جون جس میں تمہارا نام نہیں تھا۔ لے جون، اگر تیرا ذوق اتنا زیادہ ہے تو اپنا پہلا معاہدہ میں اپنے پروردگار سے منسوخ کرتا ہوں، جون میں تمہارا نام ڈالتا ہوں۔ آپ سمجھ گئے؟ جون کربلا کے شہیدوں میں نہیں تھا، لیکن آج 72 کربلا کے شہداء میں جون کا نام ہے۔ عزیزان گرامی قدر، تو اگر ہمارے اندر کیپیسٹی ہے، اگر ہمارے اندر یہ طاقت ہے، یہ توان ہے، ایمان اتنا کامل ہے، عزیزان گرامی قدر، تو ہم 313 کیا پھر امام ہمارے لیے اس تعداد کو 314 بھی بنا سکتے ہیں، 315 بھی بنا سکتے ہیں، 316 بھی بنا سکتے ہیں، لیکن یہ تعداد بنے گی کیسے؟ یہ تعداد کیسے بنے گی؟ عزیزان گرامی قدر، آپ یہاں پر موجود اکثریت، مجھے معلوم ہے یہاں آنے والوں کے سادات کرام کی، آپ سے ایک سوال ہے، بس آخر میں آپ کا ایک ٹیسٹ ہے، آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں، میں بھی بیمار ہوں، میرے لیے دعا کیجیے گا، انشاءاللہ کبھی اور آپ کی خدمت میں تفصیلی گفتگو کروں گا، کیونکہ ایک دن میں 17 آدمیوں کو پڑھوانا آسان کام نہیں ہے، اور اس کے علاوہ بھی حاشیے پہ بہت سے لوگ ہیں۔ عزیزو، امام علیہ الصلوۃ والسلام کی فوج میں جانے کے لیے آپ کو ضرورت ہے کہ ویسے بنے جیسے امام علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں۔ امام زمانہ کی صحابیت کا معیار وہ ہے کہ کسی امام کے صحابی کا وہ معیار نہیں۔ عزیزو، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آغائے مولانا مرحوم سید علی باسطوی صاحب قبلہ، اللہ ان کو کرمٹ کرمٹ جنت نصیب کرے، عارف آدمی تھے، مولانا تھے۔ میں اپنے دادا مولانا ناطق صاحب کے ہمراہ بیٹھا ہوا تھا نوگاؤں صدار، انہوں نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ مولا کے 313 اصحاب میں ایک ہندوستانی بھی ہے۔ یہ بہت دن سے سنا،
آپ نے میری زبانی سن لی، ایسے نقل کیجیے گا ان کے حوالے سے، میرے حوالے سے بھی آپ نقل کر سکتے ہیں۔ اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 313 امام علیہ السلام کے صحابی، ان میں سے ایک ہندوستانی، میں اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں، شعیب بھائی آپ سے پوچھتا ہوں کہ میرا جذبہ کیا ہونا چاہیے، میری خواہش کیا ہونی چاہیے، میری تمنا، میری آرزو، میری اس درگاہ پر دعا کیا ہونی چاہیے آج کے بعد کہ پروردگار عالم مجھے مولا کے انصار اور اعوان مددگاروں میں شمار کرے۔ 313 میں ایک میں بھی ہوں، یہی نا؟ تو ہونا کیسے چاہیے؟ آئیے اس مجمع کا آخر میں اور اپنا ایک ٹیسٹ لیتا ہوں نوجوانوں، ذرا غور سے سننا، میری بہنوں، میری بیٹیوں اور نوجوانوں خصوصاً آپ سے، کہ میرے صحابیت کیا ہے، آپ شریک ہو سکتے ہیں کہ نہیں۔ امام علیہ السلام اگر ابھی آج جمعہ کا دن ہے، ہم نے ابھی مولا کی دعا میں یہ پڑھ کر آ رہا ہوں میں، ھذا یوم زیارت میں، ھذا یوم الجمعہ وہو یومک، اے میرے مولا آج جمعہ کا دن آپ کا دن ہے، المتوقع فیہ ظہورک، آج کے دن آپ کا ظہور ہونے کی توقع ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ میں ایک باتیں بہت تھی سمیٹ دی، یہ ٹیسٹ ہے جسے میں کہہ رہا ہوں، ٹیسٹ، اسے آپ کو پاس کرنا ہے، اور پاس فیل آپ خود ہی کر دیں گے ابھی 5 منٹ کے اندر اپنے آپ، بلا تجبیہ۔ امام علیہ السلام درگاہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، مان رہے امام علیہ السلام آ گئے تو امام خود تو آئیں گے نہیں، ان کا کوئی اسسٹنٹ ہوگا، جو ٹیسٹ دینا چاہتا ہے وہ زور سے صلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واشفِ مولانا عطاہم اجمعین۔ امام علیہ السلام نے بلایا، ان کے مددگار، ناصر، اسسٹنٹ، پی اے کی طرف سے اعلان ہوا، بلا تجبیہ قبلہ آپ ہی ہیں، آپ ہی ہیں، اور آپ نے اعلان کیا کہ تمام خواتین و حضرات جو امام علیہ السلام کی نصرت کرنا چاہتے ہیں فیوچر میں، 2 لائن بنا لیں، ایک خواتین کی اور ایک مرد حضرات لائن میں آ جائیں۔ امام علیہ السلام اندر موجود ہیں، ہم چلے لائن میں لگے، مولانا حسن امام سب سے آگے مجلس پڑھتے کود کے گئے سب سے پہلے۔ اب ایک اور اعلان کرتے ہیں، اعلان ہوا آپ کی جانب سے، امام علیہ السلام کی طرف سے یہ حکم آیا ہے کہ تمام خواتین و حضرات اپنے اپنے موبائل سنبھال کر رکھیں، ہاتھ میں لے لیں۔ مولا کی زیارت سے پہلے یہ پری ٹیسٹ ہے، اس کے بعد آپ مولا کی زیارت کریں گے۔ اب ہم نے مولانا حسن امام نے کیا کیا، اپنا موبائل جو ہے اپنے ہاتھ میں سختی کے ساتھ پکڑا، بالکل اٹینشن، لائن میں لگے، پردہ ڈلا ہوا ہے، مولا سامنے موجود نہیں، ہاں شوق دیدار جو ہے وہ ٹھاٹھے مار رہا ہے، دل میں موزن ہے۔ حضور لائن میں لگے اس امید میں کہ مولا کا دیدار ہو کر مولا خود بلا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ چلتے چلتے ایک آدمی، سب سے پہلا آدمی میں تھا، اب جو میں واپس آتا ہوں، واپس گیا اور تھوڑی دیر بعد واپس آ گیا، آپ کا امتحان آپ میری جگہ پر آپ رکھیے گا۔ میں بے ہوش تھا، سمجھ میں نہیں آتا تھا، پانی مار کر حضور نے مجھے جگایا، ہوا کیا؟ کہا کچھ بھی نہیں ہوا۔ کہا کہ وہ اسسٹنٹ نے مولا کے پوچھا کیا؟ کہا کہ انہوں نے ایک ہی سوال کیا، اس سوال کا جواب نہیں دے پایا۔ سوال کیا تھا؟ کہا کہ کیا آپ سے کلمہ پڑھوایا، لا الہ الا اللہ کہو، سناؤ، محمد رسول اللہ، کہا نہیں، علی اللہ، کہا نہیں، کہا کہ امام 12 کہ نہیں، معصوم 14 کہا نہیں، حشر کے بارے میں کہا نہیں، قبر کے بارے میں کہا نہیں۔ کہا پھر کیا کہا؟ مولانا بولتے کیوں نہیں؟ کہا اتنا کہا کہ مولانا حسن امام صاحب اپنے موبائل کی جو گیلری ہے نا، گیلری، اس کے اندر خالی اسے چیک کرا دیں، اس میں کیسے فوٹو پڑے ہوئے ہیں، کس سے چیٹنگ کی تھی، کس سے نہیں کی تھی۔ سمجھ لیا آپ نے میری ماں بہنوں؟ اگر آپ اپنا موبائل
مولا کے پیے کو، اسسٹینٹ کو، ان کے نائب امام چاہے آیت اللہ خان نہیں ہوں، آیت اللہ عظمت سستانی ہوں، سید حسن نصر اللہ ہوں، آج کے بعد آپ یہ یاد رکھیے گا، یا تو آپ نے کہا ہے نا دعا عید کے اندر کہ مولا آپ کا یا تو میں انتظار کروں گا، اگر ان حال بینی و بینہ الموت الذی جعلتہ علی عبادک حتما مغزیہ، اے میرے پروردگار اگر مجھے اس حجت کا انتظار کرتے کرتے موت آ جائے جو اپنے بندوں پر تو نے حتمی اور یقینی قرار دیا ہے، تو پروردگار عالم مجھے جب وہ آ جائیں معتذراً کفنی، میرے کفن کو میرا لباس بنانا، شاہراً سیفی میری تلوار بے نیام ہو، مجرداً قناتی میرا نیزہ آمادہ ہو، ریڈی ہو، تنا ہوا ہو، ملبیاً دعوت الداعی، اور امام علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے کہہ رہا ہوں لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی۔ عزیزان گرامی قدر، آج میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، نوجوانوں، میرے ماں بہنوں اور بیٹیوں، اگر آپ اپنے موبائل کی گیلری اپنے امام کے نائب کو چیک کرا سکتے ہیں تو سمجھ لینا کہ آپ اگلی بات کریں، ورنہ آج کے بعد یا تو لبیک یا مہدی یا علی مت کہنا، ورنہ اس موبائل کو توڑ کر پھینک دو۔ عزیزان گرامی قدر، اس وجہ سے کہ یہ موبائل ہے جو آپ کو جنت تک ابھی لے کر جاتا ہے، یہی موبائل ہے آج کی دنیا میں جو آپ کو جہنم تک لے کر جاتا ہے۔ ایمان بعد میں چیک کرانا، موبائل پہلے چیک کرا دو۔ عزیزان لبیک یا لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، آواز بلند سلام۔ آپ کی سوال کرتے ہیں بار بار نوجوان، کیا نامحرم سے چیٹنگ ہو سکتی؟ نامحرم سے چیٹنگ بالکل اسی طریقے سے جیسے آپ خلوت میں اکیلے جیسے ملیں، اسی طریقے سے چیٹنگ ہے۔ عزیزو، جو بھی ایک کتاب ہے، شاید وہ ترجمہ ہوگی کبھی، اس کتاب میں اگر اردو میں ترجمہ کروں، اس کا نام ہے قیامت میں 4 منٹ، قیامت کے نہیں، قیامت میں 4 منٹ۔ اس کے اندر بہت سے وہ لوگ جو عالم ارواح میں جو شہید ہو گئے، وہ جو خواب میں آئے، انہوں نے اپنی روداد سنائی، اس میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ ہر نگاہ حرام، ایک نگاہ حرام شہادت سے کوسوں دور پھینک دیتی ہے۔ عزیزو، جوگی پورہ میں آپ زیارت کرنے آئے ہیں، ماں بہنوں، میری بیٹیوں، اس بات کا میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، خیال رہے اس بات کا کہ ہر امام بارگاہ خیام حسینی ہے، خیمہ حسینی ہے۔ یہ پنڈال نہیں، خیمہ امام حسین کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، خیمہ امام زمان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ عزیزو، اگر آپ حر کی طرح آزاد ہونا آئے ہیں تو بسم اللہ، اور اگر حرملہ کی طرح آئے ہیں، آپ 4 دن زیارت کریں یا 400 دن، 40 سال زندہ رہیں یا 400 برس، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عزیزو، نصرت امام کے لیے قاسم سلیمانی چاہیے، نصرت امام کے لیے آیت اللہ خان نہیں چاہیے۔ عزیزو، آج کل ایک ترانہ بہت مشہور ہو رہا ہے، ہندوستان میں بھی نیٹ کے اوپر وہ ترانہ موجود ہے، اور کل آزادی اسٹیڈیم تہران کے اندر 1 لاکھ لوگ، بچے، جوان آئے تھے وہ ترانہ پڑھنے کے لیے، سلام فرمان دے۔ آپ ادھر جائیے گا نیٹ کے اوپر، یوٹیوب پہ سلام فرمان دے ٹائپ کر دیجیے گا، آ جائے گا۔ اس ترانے کے اندر بھائی سنیے گا ذرا غور سے، سلام فرمان دے کیا ہے؟ یہ ترانہ ہے امام زمان علیہ السلام، صلوات پڑھتا ہوں۔ اس ترانے کے اندر شاعر نے جو ہنگامہ مچا ہوا ہے، اسرائیل سے لے کر، عرب شیوخ سے لے کر، آل سعود اور آل خلیفہ بحرین سے لے کر امریکہ تک، یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ میں شکایت کرنے کے لیے تیار ہیں سارے انہیں کہ یہ ترانہ ہٹایا جائے۔ کیوں؟ یہ ترانہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اے سپہ سالار یعنی امام زمانہ آپ پر سلام ہو۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبانی، 10 سال کے بچے بچیاں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اے مولا آپ کے بغیر، آپ اس دنیا میں نہیں تو یہ دنیا سونی ہے، اور آپ آ جاؤ تو پھر دنیا میں کمی کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں مولا آپ آ جائیے، ہمارے چھوٹے چھوٹے قدموں کو نہ دیکھیے بلکہ ہمارے جذبہ نصرت کو دیکھیے۔ مولا جب آپ آ جائیں گے
آپ کے علی ابن مہزیار بن جائیں گے، ہم آپ کے آیت اللہ بہجت بن جائیں گے۔ مولا آپ آئیں تو صحیح، ایک مرتبہ ہمیں پکارے تو صحیح، آپ دیکھے گا ہم کیا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آیت اللہ بہجت بنیں گے، ہم آپ کے قاسم سلیمانی بنیں گے۔ عزیزو یہ نام ہے جو باطل کو پریشان کر رہے ہیں۔ عزیزو جس باطل کو آپ کا ترانہ برداشت نہیں، تو پھر کیا آپ کی منقبت برداشت ہوگی؟ پھر آپ کا قصیدہ برداشت ہوگا؟ پھر آپ کی نعت برداشت ہوگی؟ حمد برداشت ہوگی؟ بس عزیز و شرط ہے کہ اس طریقے سے جیسے وہ لوگ افغانستان کے شیعہ جو ہے قربانی دے رہے ہیں، اس کے لیے تیار ہو رہے ہیں، آپ بھی اپنے آپ کو آمادہ کیجئے۔ جس طریقے سے ایران کے شیعہ جو ہیں وہ فرنٹ لائن پر موجود ہیں، لبنان کے شیعہ موجود ہیں، آپ بھی اپنی تیاری کیجئے۔ امام کے ظہور میں اب کوئی بہت دیر نہیں ہے۔ میں نے آپ کو کہا کہ اگر آپ کامل الایمان ہیں تو آپ کے لیے ظہور ہو یا نہ ہو، امام یہاں پر حاضر تو ہے، فقط ظاہر ہی تو نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آپ کہیے مولا یہ ہم ہیں جو غائب ہیں، آپ غائب نہیں ہیں۔ عزیزو ہاں، اگر پوری کائنات کو ایک انسان کی تلاش ہے حجت خدا کی، تو اسے بھی 313 کی تلاش ہے، اسے بھی ہماری تلاش ہے۔ ہم کس طریقے سے ان کی مدد کر سکتے ہیں عزیزو؟ ہاں عزیزو، حجت خدا، حجت ختم کی میں نے اپنی مجلس۔ عزیزان گرامی قدر، امام علیہ السلام عزیزو کہتے ہیں نصرت امام کا جذبہ یہ ہے، اپنے جد امام حسین علیہ السلام کے لیے زیارت ناہیہ کے لیے کہتے ہیں فَلَا أَنْدُبَنَّ عَلَيْكَ صَبَاحًا يَا مَسَاءَ يَا جَدَّا۔ مولا میں آپ پر صبح بھی روتا ہوں، اے امام حسین میرے دادا، میں آپ پہ صبح بھی روتا ہوں، میں آپ پر شام بھی روتا ہوں، اور جب میرے آنسو تھم جاتے ہیں تو میں خون کے آنسو روتا ہوں۔ میں کہوں گا مولا خون کے آنسو کیوں روتے ہیں؟ مولا خون کے آنسو کیوں روتے ہیں؟ مولا نے فرمایا میرے ذاکر اے عالم دین، اس لیے روتا ہوں کہ تم نے سنا ہے نا خالی کہ زینب سلام اللہ علیہ کے سر کی چادر چھنی، تم نے خالی سنا۔ میں حجت خدا ہوں، میری نگاہ امامت دیکھ رہی تھی، خیام تاراج ہو رہے تھے، میری جدہ ایک خیمے سے دوسرے خیمے جا رہی تھی، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے جا رہی تھی تاکہ ایک اور حجت خدا کو بچا لے۔ میری جدہ وہ ہے جو ہاں صحیح و سلامتی کے ساتھ دین کو مدینے تک لے کر آئی ہے۔ تم نے خالی سنا ہے نا کہ سکینہ سلام اللہ علیہ کے تماچے لگے، ہائے مشیت کے آگے میں اتنا مجبور تھا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، ہاں سکینہ سلام اللہ علیہ کے تماچے مارے جا رہے تھے۔ عزیزان گرامی قدر، ہاں یہ امام حسین علیہ السلام کا نوحہ ہے۔ عزیز وہی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ ہے جو ہر مجلس میں ہے۔ امام علیہ السلام نے ہاں جناب زینب کبریٰ کو ایک لقب دیا تھا اور کہا تھا یا عمتی انت بحمدللہ عالمہ غیر معلمہ، اے پھوپھی اماں آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، سمجھ گئے؟ یعنی ایسی عالمہ جسے کوئی پڑھائے نہیں۔ عزیزو وہ عالمہ جسے کوئی پڑھائے نہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ مجلس میں سننے کیا آتی ہے؟ میں نے سوال کیا بی بی آپ کیا سننے آئی ہو؟ کہا میرے جاگے میرے بیٹے میں تجھ سے مجلس سننے نہیں آئی، ارے میں رونے آئی ہوں، مجھے اس لیے کہ رونے نہیں دیا گیا۔ 11 محرم الحرام کو ہاں جناب زینب سلام اللہ علیہ جب مقتل میں آئی ہے، ارے ہاں کھڑے اونٹ سے بھائی کی قبر کے نزدیک نیچے گر گئی، بندے رسن ٹوٹ گئے، ایک مرتبہ فرات کر کہتی ہے اے میرے غازی، اے میرے مان سمان بھیا عباس اتنا بتا، گھوڑے کی زین سے زمین پر آنا بغیر ہاتھوں کے آسان ہے یا بندے ہاتھوں سے ناکے کی پشت سے زمین پر آنا؟ ایک مرتبہ شمر نے دوبارہ جناب زینب کے ہاتھ باندھے، جناب ام کلثوم کہتی ہے اے بہن یہی تیروں کا ڈھیر، ہاں تلواروں کا ڈھیر ہے جہاں ہمارا بھیا زین سے زمین پر آیا تھا۔ آئے ہائے بندے ہاتھوں سے زینب نے ایک مرتبہ پھر ٹوٹے نیزے کو الگ کرنا شروع کیا، خون بہنا شروع ہو گیا، کوئی نیزہ چبھتا تھا ٹوٹا ہوا، کوئی ٹوٹا ہوا
ہاں تیر چبھتا تھا، ٹوٹی ہوئی تلوار چبھتی تھی۔ ایک مرتبہ بھائی کے لاشوں کو دیکھا، ٹکڑا ٹکڑے لاشیں، ایک سوال کیا، انتا اخی، کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ ہائے ارے تیرا ماما کہاں ہے؟ ایک مرتبہ آواز آئی شبر کی الرحیل، ارے کوچ کرو کوچ کرو۔ ایک مرتبہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ٹکڑے ٹکڑے لاشوں کو غور سے دیکھا، بھیا تجھے رو نہیں پائی بھیا۔ اور جب چیلم کے دن آئی تو ایک شکوہ کیا، بھیا ارے میں نے سوچا تھا تیری نگری آباد ہوگی، بھیا یہ تو اجڑی نگری ہے۔ کہتی ہے بھیا میں آ گئی لیکن بھیا میں تجھے رو نہیں پائی۔ بھیا جب میں تجھے رونا چاہتی تھی، بھیا تیری بہن کے تو ہاتھ بندھے ہوئے تھے، بھیا انگلی سے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ حسین لکھتی تھی تیری بہن، اس کو بار بار چومتی تھی۔ اے بھیا میں آج تجھے رونے کے لیے آئی ہوں، میں کہوں گا بی بی آج اس مجلس کے اندر آپ کہیں نہ کہیں موجود ہیں، بی بی یہ مجمع آپ کو رونے کے لیے آیا ہے، آپ کے بھیا کو رونے کے لیے آیا ہے۔ ارے بی بی آپ کو بھیا کے کفن کی بھی تمنا تھی، ہاں دنیا کفن بھی لے رہی ہے، آپ کو ماتم کی تمنا تھی، دنیا ماتم بھی کر رہی ہے آپ کو یہ رونے کے لیے۔ آپ کی بیٹیاں دختران زینبی جوگپورہ میں جمع ہو گئی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔